علی کی ہم نوالا ہے، علی کی ہم پیالہ ہے، حسین کا حوالہ ہے، حسن کو جس نے پالا ہے۔ اس کے علاوہ ایک آخری نقطہ کی خدمت میں عرض کروں گا، ازدواج کو مدیریت کی ضرورت ہے۔ اس سارے ثمرات حاصل کرنے کے لیے اس کو مدیریت کی ضرورت ہے۔ جیسے زندگی کے ہر مرحلے کے اندر انتظام و اہتمام کی ضرورت ہے، اسی طرح ایک بہترین مدیریت چاہیے، ایک بہترین ایڈمنسٹریشن چاہیے ان تمام ثمرات کو اپنی ازدواجی زندگی میں حاصل کرنے کے لیے۔ مدیریت ازدواج یعنی کس طریقے سے ایک شخص اپنی ازدواجی زندگی کو ادارہ کرے، بہترین طریقے سے انتظام کرے اس کا آگے بھی، اور اس اہتمام کو ازدواج سے پہلے انتخاب کے موقع کے اوپر بھی چاہیے، ازدواج کے دوران بھی چاہیے اور ازدواج کے بعد بھی چاہیے۔ تینوں مرحلوں میں مدیریت کی ضرورت ہے، اور اگر یہ مدیریت بہترین طریقے سے اس نے انجام دی، یہ ذمہ داری انجام دی، بابرکت ترین ازدواجی زندگی سے بہرہ مند ہوگا۔ یہاں پہ ہمارے معاشرے میں دو راستے ہیں، ایک مدیریت وہ ہے، اس کی ایک اہتمام وہ ہے کہ جو ہمارا آبائی ہے، جو خاندانی ہے، جو ہمارے آبا و اجداد کی طرف سے ملا اہتمام، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں جو ازدواج میں آج کل رکاوٹیں ہیں، جو مشکلات ہیں، جس کی وجہ سے ماں باپ بھی، والدین بھی پریشان ہیں، ازدواج کے مرحلے میں ان کو بہت زیادہ اہتمام کرنا پڑتا ہے، جبکہ ازدواج آسان ترین امور میں سے ایک امر ہے، اگر الہی و قرآنی و انبیائی و اسلامی ہو، لیکن اگر اس کے اندر آبا و اجداد کی خواہشات کا بھی خیال رکھا جائے و کلچرل امور کو بھی شامل کیا جائے، یہی آسان امر مشکل بن جاتا ہے اور لوگوں کو ایک دو سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بس یہ ایک آفت ازدواج میں سے ہے کہ ازدواج کے لیے کلچرل امور بہت زیادہ شامل حال ہوں۔ نبی اکرم بہت آسان ازدواج کی طرف دعوت دیتے تھے، حتیٰ ایک شخص نبی اکرم کے بعد ایک خاتون آئی، انہوں نے نبی اکرم سے مطالبہ کیا میں ازدواج کرنا چاہتی ہوں، اسی محفل میں نبی اکرم نے ان کا اہتمام کیا، اسی محفل میں اہتمام کیا۔ ایک شخص وہاں موجود تھا، نبی اکرم نے ان سے پوچھا، ایک جوان سے پوچھا کہ آپ ازدواج کے لیے راضی ہیں؟ جوان نے کہا میں راضی ہوں، بالکل، اس سے کون منع کرے گا۔ انہوں نے پوچھا کیا ہے تمہارے پاس، کیا دے سکتے ہو؟ مہر، مثلا نبی اکرم کی غرض کہ مہر کیا دو گے؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے مہر دینے کے لیے، بالکل کچھ نہیں رکھتا میں۔ نبی اکرم نے کہا کچھ کام جانتے ہو، کچھ علم جانتے ہو، کچھ سکھا سکتے ہو اس کو؟ میں کہا ہاں میں کچھ جانتا ہوں، سکھا سکتا ہوں۔ نبی اکرم نے کہا کافی ہے، یہی مہر کافی ہے۔ دیکھیں جس قدر آسان طریقے سے، اور وہ عقد منعقد ہوا، بہترین منعقد ہوا۔ ایسے بہترین نمونے ائمہ کی زندگی کے اندر بھی موجود ہیں۔ بس آسان ازدواج کو مشکل بنانے سے ہمیں بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ امور ہے کہ جو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ کام آسان ترین کام جوان کی زندگی میں شادی کرنا ہو، ازدواج کرنا ہو، اگر اس کے ان حسین نکات کی طرف متوجہ ہو، معنوی ثمرات کی طرف متوجہ ہو، اور دین نے جس قدر آسان رکھا ہے اس آسانی کی طرف متوجہ ہو، بس اس مدیریت کے ذریعے سے تلخ ترین امور کو شیرین ترین بنایا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص مدیر نہ ہو، اہتمام نہ کرے، اصول اسلامی کا خیال نہ رکھے، خاندان کا خیال رکھے، افراد کا، عوام کا زیادہ خیال رکھے، الہی قدروں کا خیال نہ رکھے، آسان و شیرین ترین امور کو تلخ امور میں تبدیل کر سکتا ہے۔ بس اس چیز کی بابت ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی نقطے کے ساتھ اپنے اس خطبے کو اختتام پذیر کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ ایک عبادت ہم نے انجام دی ہے، کیونکہ مستحب ہے خطبہ ہے، آپ نے بھی عبادت انجام دی ہے، خداوند متعال کا شکر بجا لاتے ہیں، خداوند متعال نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ اس کے اندر ہم اس عبادت سے بہرہ مند ہوئے۔ حسین کا حوالہ ہے، حسن کو جس نے پالا ہے، وہ پاک سیدہ ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ۔